بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بلند صلوات اور بارگاہ الہی. ایک اور بآواز بلند صلوات. ایک بلند ترین صلوات اور بارگاہ. ایک صلوات اور بآواز بلند. ایک اور بآواز بلند صلوات. مومنین کی خدمت میں مجالس خمسہ کے سلسلے کا اہتمام ہوا ہے، اور اسی سلسلے کی نسبت سے 21 سے 25 سفر تک خدمت میں آپ کی ایک مرتبہ اور حاضر ہوئے ہیں، اور اس بارگاہ میں اس حسینیہ میں جو تسلسل چل رہا ہے مجالس کا ایام کی نسبتوں کے ساتھ، تو بعد ماہ محرم جو پہلی سے 5 تاریخ تک مجالس ہوئی وہ بعنوان صادقین ہو رہی تھی. پھر 6 سے 10 کے مجالس میں عنوان یہاں پر کاظمین کا تھا. عشر اربعین کے بعد اب یہ جو سلسلے کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ ان ایام میں شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، اس سبب سے یہ 5 دن اسی ذات سے منسوب ہے، اور اس میں شہزادی کے عنوان سے ذکر ہونے کا یہاں کا مزاج ہے. ہم نے پھر جب اسے دیکھا تو ارادہ یہ کیا کہ خدمت میں آپ کی کوشش کریں کہ اسی ذات مقدس کے نام کے اوپر ہی تھوڑی سی گفتگو ہو، اسی صفت پر. اس وجہ سے انشاءاللہ ان 5 دنوں میں خدمت میں آپ کی جس مضمون پر ذکر کا ارادہ کیا وہ مضمون ہے زین، اور اسی مضمون کو رسول اکرم کی شہادت کے ایام کی خطبت بھی ہوگی، اس وجہ سے ان سے بھی جوڑنے کی کوشش ہوگی. بہرحال بات کا خدمت میں آپ کی آغاز کر رہے ہیں. صاحبان ایمان توجہات کی خاطر بلند ترین صلوات بارگاہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وخذلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی ان مجالس خمسہ کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے ایک صفت کا ذکر کیا. یہ صفت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صفت پروردگار عالم کی سنت ہے.
اور وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس صفت کے بغیر کام نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کے مدارج میں بلندی پیدا کر لیتا ہے، اور اس صفت کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کا، اس کی مخلوق کا، اس کے انبیاء کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے اولیاء، اس کی حجتوں کا، خود اس کا بھی قرب حاصل کر سکتا ہے اس صفت کے ذریعے سے۔ یہ صفت پروردگار عالم کو بے انتہا پسند ہے کہ اس نے اس صفت رکھنے والے کے لیے اپنی قربت کا اعلان کر دیا۔ وہ صفت ہے زینت۔ اس صفت کا نام ہے زینت۔ روٹ ہے اس کی زے یہ نون، زے یہ نون، اس سے لفظ بنا زین، اس سے لفظ بنا زینت، اس سے لفظ بنا مزین، اس سے لفظ بنا زینب۔ اگر ذات مقدس کی شہزادی کی بات کی جائے تو جیسے خدمت میں آپ کی عرض کیا تھا عشرے میں بھی، اور کہیں پر بھی جب شہزادیوں کا تذکرہ آ جائے تو ہمارے لیے تاریخ کی کتابوں کو اگر آپ الگ الگ رخ سے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اہل بیت کی شہزادیوں کے نام معلوم نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان کے نام معلوم ہے، لیکن اصل میں ہمیں ان کے نام کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ القاب مشہور ہو گئے جن القاب کے ذریعے سے انہیں پکارا جاتا تھا۔ تو جو مولا کائنات کو پروردگار عالم نے بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی کو جو اپنی طرف سے علی پکارا کرتے تھے وہ زمانے میں مشہور ہو گیا، اور اسی کو لوگوں نے نام سمجھ لیا، جبکہ اصل جو نام ہے اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو جو مشہور ہو گیا شہزادی کا لقب وہ ہے زینب۔ یہ جو لفظ ہے یہ بھی ایک مرکب لفظ ہے۔ مرکب یعنی کہ یہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، دو الفاظ مل کر جو ایک لفظ بنتا ہے یہ وہ لفظ ہے۔ جیسے کہ آپ کی خدمت میں مجالس ہوئی لاسٹ ایئر، بقیت اللہ، یہ جو لفظ ہے یہ بھی کمپاؤنڈ ورڈ ہے، یعنی دو لفظ مل کر بنے ہوئے، باقی اور اللہ، بقیت اللہ۔ جیسے مولا کائنات کے لیے ہے وجہ اللہ، یہ بھی کمپاؤنڈ ورڈ ہے، وجہ اور اللہ۔ ید اللہ، ید اور اللہ۔ لسان اللہ، لسان اور اللہ۔ تو جیسے دو لفظ مل کر ایک لفظ بن جاتا ہے، ویسے ہی شہزادی کا نام بھی دو الگ لفظ مل کر ایک لفظ بنا ہے، ایک ہے زین اور دوسرے ہے اب۔ زین کہا جاتا ہے سجانے کو، زینت دینے کو، کسی چیز کو مزین کرنے کو، اور اب کہتے ہیں باپ کو، پدر کو، جس سے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھے اس کو۔ تو زین اب کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جسے اللہ نے اپنے ہی باپ کی زینت قرار دیا، جسے پروردگار عالم نے اپنے باپ کی زینت قرار دیا۔ یہ ان عجیب و غریب معجزات، عنایات و القابات میں سے ایک ہے جو پروردگار عالم نے اہل بیت کی شہزادیوں کو عنایت فرمایا۔ جیسے شہزادی کونین کے لیے کہا گیا کہ یہ ہے ام ابیہا،
کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو جیسے یہ اب آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے، ویسے ہی یہ بھی مشکل ہے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ آخر کوئی بیٹی اپنے باپ کی زینت کیسے ہو سکتی ہے. یہ وہ زینت نہیں ہے جسے انسان اپنی دنیاوی رخ سے، اپنی رشتے کے یا اولاد کے رخ سے، اپنی اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر اس کو کہہ دے کہ بھئی یہ میری زینت ہے، بلکہ یہ وہ پیمانہ ہے جس میں پروردگار عالم نے شہزادی کو اپنے باپ کی زینت قرار دیا. لیکن شاید نام تک آنے میں ابھی تھوڑی سی ہمیں دیر لگے گی، اس وجہ سے تھوڑی سی گفتگو خدمت میں آپ کی زین پر ہو. یعنی یہ روٹ ہے زین، زینت اس سے لفظ بنا. زینت کے معنی ہم سب کو پتہ ہے، کسی چیز کے سجانے کو کہتے ہیں. زینت وہ صفت ہے جو پروردگار عالم کی سنت ہے. آسمان و زمین میں آپ کو کوئی بھی کام اس کا نہیں ملے گا ایسا جسے اس نے سجایا نہ ہو. کسی بھی چیز کو بغیر سجائے اس نے پیش نہیں کیا. اگر آپ اس کی خلقت پر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، اس نے ہر چیز کو سجا کر پیش کیا. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی پھل کو لے لیجئے، مان لیجئے صرف اگر انار کے دانے دے دیتا اور وہ جھڑ جھڑ کے گر رہے ہیں انسان کی گود میں کہ بھئی ایسے ہی کھا لو، تو وہی تو چیز تھی. لیکن اس نے کیا کیا؟ انار کے دانوں کو جمع کر لیا، اس کے اوپر ایک خوبصورت اور حسین کور چڑھایا، اور کور کو جب قریب لے کر آیا تو انار کی منزلت کے اظہار کے لیے اس کے سر پہ تاج دے دیا. اسے الگ الگ رنگ نشو و نما کے ذریعے سے، اسے الگ الگ خوشبو کے ذریعے سے معطر کر کے سجا دیا. اب کھانے والے کو وہی دانے کھانے ہیں، لیکن اس نے ایسے ہی نہیں کھلایا، بلکہ خوشبو کے ذریعے سے، رنگ کے ذریعے سے، شکل و صورت کے ذریعے سے، اس کے نظام کے ذریعے سے اسے سجا کر اپنے بندوں کو پیش کیا. بھئی جب معبود ہو کر اپنے بندوں کو کوئی چیز سجا کر دے رہا ہو تو بندوں کا فرض یہی بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے اپنے معبود کو جب کچھ دیں تو اسے سجا کر عطا کر. کیونکہ زینت دینا پروردگار عالم کی سنت ہے، اس نے ہر چیز کو سجا کر ہمیں پیش کیا. تو بندے پر لازم ہے کہ وہ بھی اس کا بدلہ دے تو کسی چیز کو سجا کر دے. اسی وجہ سے عبادت میں اور سجی ہوئی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا توجہ. جیسے مشہور ہے اس کے لیے سید الشہداء کی عبادت، کہ جب عبادت کے لیے حسین تیار ہوتے تو حسین کے تیار ہونے کے حسن کا عالم یہ ہوتا کہ حسن حسین سے، کہ نور کے جلوے سے لوگوں کو توحید نظر آنے لگتی. بھئی عجیب منظر، جیسے انیس نے لکھا کہ جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا، یعنی حسین کی جب آمد ہوئی، جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا. جو بلاؤں اور پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا مقام تھا وہ نمونہ خلد بری ہو گیا. یعنی کتنا تبدیل کر دیا. جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا. سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا.
پایا فروغ نہیں ارے دیں کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ یعنی کہ حسین کا تیار ہونا، اس تیار ہونے کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حسین اب عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یعنی اس قدر سج کر، اس قدر حسن کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے کہ اس تیاری سے پتہ چلتا تھا، اسی تیاری میں، اسی نور میں جلوہ توحید نظر آ جاتا تھا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک صفت ہے پروردگار عالم کی، کسی چیز کو سجانا۔ اپنے وجود کو ہم دیکھیں، مان لیجئے اگر ہم صرف اسکیلیٹن ہوتے تو، بھئی اندر اسکیلیٹن جو ہے اگر اتنے ہی ہوتے تو، یا اسکیلیٹن پر صرف دل، گردے وغیرہ سب چیزیں لگی ہوئی ایسے ہی اگر چھوڑ دیتا تو کتنے خراب لگتا انسان۔ لیکن پروردگار عالم نے اس کو آہستہ 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 سجا دیا، ہے نا توجہات؟ یعنی جمع کیا، جوڑ بند کو برابر کیا، اس کو ایک خد و خامت، استقامت عطا کی، پھر اس میں اعضاء و جوارح فٹ کیے، اس کے بعد اوپر سے سکن چڑھا کر اسے خوبصورت بنا دیا۔ لیکن سیدھی صاف ستھری سکن بھی واضح نہیں ہوتی، تو اسی لیے اس نے ناک، نقشہ، آنکھ، کان، چہرے وغیرہ دے دیے۔ اس نے ہاتھوں کو زینت دینے کے لیے لکیریں عطا کر دی، انگلیوں کو مزین کرنے کے لیے ناخن عطا کر دیے، آنکھ کے لیے اس نے پلکیں عطا کر دی، چہرے کے لیے اس نے ابرو عطا کر دیے، سر کو حسین بنانے اس نے بال عطا کر دیے۔ یعنی یوں سجا کر اس نے پیش کیا کہ اس سجاوٹ کے نتیجے میں قرآن کریم اس کی زینت دینے کی صفت کا قصیدہ پڑھنے لگ گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس نے کہا دیکھ رہے ہو ہمارے حسن کو، دیکھ رہے ہو ہماری سجاوٹ کو، کیا تمہیں کوئی ایسا خلق کرنے والا ملا ہے جو ہم سے زیادہ حسین طریقے سے کسی چیز کو بناتا؟ یوں اس نے اپنی ہر صفت، زمین صرف اگر ریتی ریت ہوتی، اب صرف زمین ہی ہوتی، پتھر تھی، عجیب لگتی۔ گلشن بنا دیے اس نے، نہریں بنا دی اس نے، پہاڑ رکھ دیے اس نے، کیا کیا پھل پھول درختوں کے ذریعے سے رنگ برنگ کے آہستہ آہستہ زمین کو سجا کے رکھ دیا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھی تو کہا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی چادر کے ذریعے سے سجا دیا۔ تو اوپر اگر نگاہ کرے کوئی، دائیں اگر نگاہ کرے کوئی، بائیں اگر نگاہ کرے کوئی، اپنے وجود میں اگر نگاہ کرے، کہیں آسمان پہ دیکھے کہیں زمین پہ دیکھے، یعنی پروردگار عالم کی سجاوٹ کے علاوہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ساری چیزوں کو جو اس نے سجایا، یہ ساری چیزوں کو جو اس نے سجایا، تو یہ کسی محبت کی دلیل بن گئی نہیں؟ بھائی سجاوٹ جو ہوتی ہے، زینت، یہ الفت کی وجہ سے تو ہوتی ہے۔ اگر الفت نہیں ہے تو آپ کیوں سجائیں گے کچھ بھی؟ بھائی انسان تیار ہو کے جا رہا ہے تو مطلب اسے محبت ہے، اگر کوئی چیز تیار کر کے سجا کر دے رہا ہے تو مطلب محبت ہے، ورنہ اگر فارمیلٹی ہو تو ایسے ہی دے دے گا، بھائی یہ لیجیے آپ کا پارسل ہے، یہ لے کر آ جائے۔ یعنی پارسل آن لائن تو منگا لیا، وہ تو آ کر ایسے ہی دے کے چلا گیا، لیکن اسے ان پیک کرنے کے بعد اب جو اسے آپ گفٹ ریپ کرنے لگ گئے کہ بھائی میں اب اسے سجا کر دوں گا آگے جب پہنچانا ہے، تو وہ فارمیلٹی تھی جس میں الفت نہیں تھی، اس میں الفت ہے۔ پروردگار عالم نے ساری کائنات کو اس قدر حسین ترین زینت کے ذریعے سے سجایا، آخر یہ کون سی الفت کی دلیل ہے؟
اس نے اس الفت کا نام یہ لیا کہ دیکھو اگر تم ہماری اس بھری ہوئی کائنات کی سجاوٹ کو غور سے دیکھو گے تو تمہیں آسمان و زمین کے کسی بھی حصے میں ایسی کوئی جان نہیں ملے گی جہاں تمہیں وجہ اللہ نظر نہیں آئے گا. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم اسے سامنے پاؤ گے اپنے، کیونکہ ہم نے اسی کی خاطر سب کو سجایا ہے، اور کوئی سجاوٹ ہم نے ایسی نہیں سجائی جیسے ہم نے اسے سجایا ہے. اس نے وجہ اللہ کو سجایا، وجہ اللہ نے اس کی توحید کو سجایا. یوں ہمیں ایک سجا ہوا دین ملا، زینت دیا ہوا دین ملا. زینت پروردگار عالم کی سنت ہے. کسی بھی چیز کو اس نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، ہر چیز کو سجایا اس نے، سجا کر ساری چیزیں. جب اس نے کہا کہ بھئی دیکھو تم کہیں بھی دیکھو تمہیں ہمارا چہرہ دکھائی دے گا، وجہ اللہ تمہیں نظر آئے گا، یعنی تمہیں وہ مرکز نظر آئے گا جس کی خاطر ہم نے یہ سب کچھ سجایا ہے. اور پھر یہ ساری سجاوٹیں اس مرکز کے آگے پھیکی نظر آئے گی، کیونکہ جیسے ہم نے اسے سجایا ہے ایسے ہم نے کسی چیز کو نہیں سجایا. تو حکم ہمیں دیا گیا کہ بھئی جب میں نے علی کے ذریعے سے ساری کائنات کو سجایا ہے تو تم اپنی زندگی کو پھر کیوں نہیں سجاتے؟ تم بھی تو اپنی سوانح حیات کو تھوڑا سا سجا لو. کب تک آخر بدصورتی کی زندگی گزاری جائے گی؟ کب تک آخر اس طرح بے شکل و صورت والے انسانوں میں رہتے پلتے بڑھتے رہ جاؤ گے؟ لہٰذا کچھ تو اپنی زندگی کو بھی سجا لو، اس کو بھی تھوڑا سا زینت دے دو. تو پوچھا کہ آپ ہی بتائیے کہ ہم کیسے اسے زینت دے یا رسول اللہ؟ کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. کہ بھئی تم سجاؤ اپنی مجلسوں کو، مزین کرو اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. یعنی ذکر علی سے مجلسوں کو سجانا یہ رسول کا حکم نہیں ہے محض کہ بندوں کو اپنی امت کو ایک حکم دے دیا کہ بھئی تم یہ کام کرو، بلکہ ذکر علی کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کو سجانا یہ اصل میں پروردگار عالم کی وہ سنت ہے جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی جب اللہ نے کائنات کو علی سے سجایا ہے تو تم اپنی مجلسوں کو پھر علی سے کیوں نہیں سجا رہے؟ تو اب ہمارے اعمال، توجہ رہے، اب دیکھیے اعمال میں بھی بہت ساری چیزیں کہ بھئی وقت صلاۃ ہو گیا تو اب ایک ہے جو ایسی ہی پڑھی گئی، ایک ہے جو سجائی گئی. مطلب دونوں میں فرق یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ایک نے فارمیلٹی والی بات کی، جیسے پارسل گھر پہ آ گیا تھا، ایک ڈیلیوری بوائے کی طرح اس نے چیز دے دی کہ یہ لے پروردگار، وقت آیا تھا تو میں لے کر آ رہا ہوں. دوسرا وہ ہے جو سجانے والا ہے، وہ محبت اور قربت کی دلیل دے رہا ہے. تو کہا کہ بھئی کیسے سجائیں؟ کہا کہ بھئی تم جگہ کا انتخاب کرو. توجہ، گھر میں اپنے جگہ کا انتخاب کرو کہ عبادت ہوگی کہاں، کہاں عبادت ہوگی. عبادت کے لیے جگہ ہی طے نہیں ہے، کہیں پر بھی ہو رہی ہے عبادت، مطلب ہو جاتی ہے، پاک ہے جگہ، آپ نے جان نماز رکھ دی، سجدگاہ رکھ دیا، نماز ہو گئی. لیکن خداوند عالم نے کہا کہ بھئی سجایا کہاں ہے؟ ذرا ایک بنا لو الگ مقام، وہاں پر ہر کوئی آتا جاتا نہ رہے، اسے کچھ معطر کر دو، کچھ خوشبو وہاں رہے، وہ مقام میں آتے ہی تمہارے لیے عبادت کا دل چاہے، عبادت کی خاطر وہاں بیٹھ جاؤ، خوشگوار ماحول رہے کہ جہاں سے جلدی سے نکلنے کی تمہیں خواہش نہ ہو، ایسا کوئی خوشگوار مقام رہے جہاں اطمینان سے بیٹھنے پائے. یوں اپنے آپ کو تیار کرو، وقت سے پہلے تیار ہو جاؤ، لباس پاکیزہ رکھ لو، تھوڑا سا خود کو معطر کر لو، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مزین کر دو، عقیق کی انگوٹھی پہن لو، کوئی خوشبو ہی لگا لو. اس طرح اپنے آپ کو آہستہ آہستہ پھر سکون اور وقار کے ذریعے سے عبادت کا آغاز کرو. یوں اپنی عبادت کو ایسے سجاؤ
ایسے سجا کر پیش کرو کہ ہمیں اسے رد کرنے کا دل نہ لگے. بھائی توجہ ہے؟ اس طرح سجا کر پیش کر دو کہ اس سجاوٹ کو دیکھ کر تحفہ قبول کر لیا جائے. یوں مزین کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ عبادت کو سجانے کے طریقے ہوئے. بتایا کہ بھئی دیکھو، خوشبو کے ساتھ جس نے 1 رکعت نماز پڑھی، اس نے خوشبو کے بغیر 70 رکعت نماز پڑھنی. جس نے عقیق کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی، اس نے بغیر عقیق کے 70 رکعت نمازیں پڑھی. جس نے خشوع و خضوع کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، اس نے بغیر خشوع و خضوع کے 70 پڑھی. حضور قلب کے ساتھ جس نے 1 پڑھی، اس نے بغیر حضور قلب کے 70 رکعت پڑھی. معرفت کے ساتھ جس نے 1 پڑھی، اس نے بغیر معرفت کے ساری زندگی پڑھتی رہی. کہ یقین کے ساتھ جس نے عبادت کی، اس نے بے یقینی کی عبادت سے ساری زندگی سے آگے نکل گیا. یوں اپنی عبادت کو کیوں نہیں سجا رہے ہو؟ مزین کر لو. اب ساری سجاوٹیں لے کر وہ عبادت کے لیے تیار ہوا، صلاۃ کی خاطر آ کر مصلی پر کھڑا ہو گیا کہ بھئی ہر رخ سے اپنے آپ کو سجا لیا. پروردگار، اب میں تو تیار ہو گیا عبادت کے لیے، نماز پڑھنے آیا ہوں، اب تو یہ بتا کہ میں اپنی نماز کا آغاز کیسے کروں. کا ایک کام کر، تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیر لے. یعنی ہماری ساری سجاوٹیں مل جل کر آ کر کعبے کی طرف متوجہ ہو گئی. لیکن پروردگار، کعبے کی طرف تو میں پلٹ گیا، یہ بتا کیا تو نے کعبے کو بھی سجایا ہے یا نہیں؟ کہیں صرف مجھے سجنے کا حکم تو نہیں دے دیا؟ کعبے کی زینت کا کیا کیا جائے گا؟ تو کہا ہم نے کعبے کو بھی مزین کیا ہے، ہم نے کعبے کو بھی سجایا ہے. لیکن ہم شاید اس سجاوٹ کو کبھی سمجھ نہیں پاتے. لیکن کعبے کی چھت پر سے خطبہ دیتے ہوئے عباس نے ظاہر کیا کہ اللہ نے کعبے کو سجایا کس سے ہے. کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بخدوم ابی. اللہ نے کعبے کو علی کے سر سے نہیں، علی کے قدموں سے سجایا ہے. مزین ہو گیا کعبہ علی کے قدموں کے ذریعے سے. 3 دن جو اس کے قدم کعبے میں رہے تو کعبہ عالم کے لیے قبلہ ہو گیا. 12 رجب کی رات، کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ، جو جملہ ہے خطبے میں، مولا نے کہا کہ 12 رجب کی رات تک وہ گھر تھا، 13 کی صبح وہ قبلہ ہو گیا. علی کے قدم آئے، وہ قبلہ ہو گیا. یعنی کعبہ سج گیا علی کے قدموں کے ذریعے سے. یعنی جس اللہ کے گھر کو، اللہ کے جس گھر کو علی کے قدموں سے سجایا، وہ اتنا حسین ہے کہ ہمارے سر اس کے سامنے روزانہ جھکتے ہیں. تو کوئی تصور کرے کہ وہ توحید جسے حسین نے اپنے سجدے سے سجایا ہو، اس توحید کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کس قدر حسین ہوگا وہ اللہ اکبر، جو عصر تنگ کے سجدے میں سر رکھ کر حسین نے کہا ہے اللہ اکبر. بھئی یہ حسن کی بحث ہے. یعنی ذہن مضمون ہی ایسا ہے جس کو سمجھنے کے لیے پھر وہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں گزرنا ہوگا پہلے سجاوٹ کی منزلوں سے. پہلے ہمیں سجانا ہوگا کچھ خود بھی، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کسی کو زینت دینا آخر ہوتا کیسا ہے. زینت میں الفت شامل ہو جاتی ہے، زینت میں قربت شامل ہو جاتی ہے، زینت میں کوشش شامل ہو، زینت میں خلوص شامل ہو جاتا ہے، بھئی زینت میں معارف شامل ہو جاتے ہیں. زینت میں ساری چیزیں سمٹ کر آ جاتی ہے. وہ ایک سجاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس سجاوٹ کے پیچھے وجود، پورے سجانے والے کا پورا وجود ہو جاتا ہے. مان لیجیے عزا خانے کو لے لیجیے. تو اب اگر عزا خانے کو سجایا جا رہا ہے کہ بھئی فرش بچھایا، اب ایک پرچم لے کر آئے، پھر ایک زری لے کر آئے، پھر ایک پھریرا لے کر آئے، پھر ایک کوئی ٹوکرا لے کر آئے، یہ ساری چیزیں جو آہستہ آہستہ وہ لا کر جمع کر رہا ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے حسین کے نام سے الفت کتنی ہے، حسین کی قربت کتنی رکھتا ہے، وہ معرفت حسین کتنی رکھتا ہے.
حسین کے لیے اس کے دل میں خلوص کتنا پایا جاتا ہے. یعنی زینت صرف ایک چیز کو یوں ڈیکوریٹ کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس سجاوٹ کے پیچھے وجود کا اس کی ساری حقیقت ابھر کر باہر آ جاتی ہے کہ آخر جتنا سجائے گا اتنی زیادہ دلیل اپنی الفت و قربت، مودت و معرفت کی دے رہا ہے. ہے نا توجہ؟ چلی سجاوٹ ہے، ساری سجاوٹ. لیکن اس نام تک، زین اب کے نام تک آنے سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر وہ اب ہے کون جس اب کی یہ زین ہے. یعنی بھائی سجانے کے لیے بھی تو کوئی پیمانہ ہوگا، کوئی ایسی چیز تھوڑی نہ ہے دنیاوی کہ جو بن رہی ہے، ابھی اینٹ لگ رہی ہے، پتھر لگ رہے ہیں، دیوار بنی ہوئی ہے تو اچھی نمایاں خوشنما نہیں ہے، اس پہ پینٹ وغیرہ کریں گے، سجائیں گے، ایسے تھوڑی نہ ہے. جس کے لیے اسے زینت بنایا گیا ہے وہ اب ہی اتنا حسین ہے کہ وہ وجہ پروردگار ہے. وجہ پروردگار کے حسن کا عالم پہلے سے ہی کیا ہوگا کہ بھئی کیا عالم ہوگا اس کے حسن کا، اس کی زینت کا، جس کے دیکھنے کو دیدار توحید قرار دیا گیا، جس کی آنکھوں کو اللہ کی بینائی قرار دیا گیا، جس کی زبان کو اللہ کا نطق قرار دیا گیا ہو، جس کے ہاتھوں کو اللہ کی قوت و قدرت قرار دیا گیا ہو. یعنی 13 رجب کو جناب بنت اسد جو گئی کعبے میں 12 رجب کو، تو جو باہر آئی 16 کو، تو مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی. 3 دن ہو گئے آنکھیں بند ہے، کوئی سخن نہیں، کوئی حرکت، کوئی آواز، کچھ نہیں، بس خاموش. ایسا اطمینان، یوں ڈھلی ہوئی خاموشی کہ اس کے وجود کو دیکھ کر اندازہ لگنے لگ جائے کہ عالم ہو کیسا ہوتا ہے. ایک عجیب سی ہویت، کچھ بھی نہیں، تحریک نہیں، آواز نہیں، کوئی تغیر نہیں، ایک عجیب ہویت کی کیفیت. تو ماں ممتا کی وجہ سے بے چین ہوئی کہ بھی میرا بچہ بولتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، تحریک نہیں کرتا، بے چین نہیں ہوتا. 3 دن ہو گئے کعبے سے. بہرحال جب باہر آئی تو رسول اکرم پہنچے. جیسے ہی آغوش رسول کو قریب آتا ہوا محسوس کیا تو علی کے وجود میں تحریک ہونے لگی، مانو جیسے کسی سحاب کے، ابر کرم کے، رحمت کے سحاب کے آتے آتے جیسے زمین میں خوشنمائی کے آثار پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی سحاب رسالت کے احساس کے ذریعے سے وجود ابو تراب بھی خوشنمائی کا اظہار کرنے لگ گیا تھا. رسول اکرم نے ہاتھ بڑھائے، علی کو اپنی آغوش میں لے لیا. رسالت کی گود کو محسوس کرتے ہی علی نے آنکھ کھولی اور سب سے پہلے دیدار چہرے رسول کیا. بھئی توجہ نہیں کر رہے؟ یہ دیکھنا نہیں ہے، یہ صرف دیکھنا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں سجا کر دیکھنا. اسے صرف دیکھنا نہیں کہا جاتا، اسے کہتے ہیں سجا کر دیکھنا. کیونکہ اگر دیکھنا اس وقت ہوتا کہ جب گھر کعبے کے اندر بھی دیوار وغیرہ ساری چیزیں دیکھ لیتے، رسول کی گود میں آتے تو رسول کو دیکھ لیتے، تو یہ دیکھنا ہوتا. لیکن اپنی آنکھوں کی بصارت کو محفوظ رکھا کہ کسی چیز کو نہیں دیکھوں گا چہرے رسول سے پہلے. اس دیدار کو صرف دیکھنا نہیں بلکہ سجا کر دیکھنا کہتے ہیں. یعنی علی نے اپنی بینائی کو دیدار رسول اکرم کے ذریعے سے سجا دیا. کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلا چہرہ تیرا ہی دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلا چہرہ دیدار ہو رہا ہے نا، توجہ.
کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھوں گا نہیں کسی چیز کو تیرے چہرے سے پہلے. ہے توجہ بھائی؟ 3 دن ہوئے نا, سن دیکھیے 13, 14, 15, 16 کی فجر تھی, کعبے سے باہر آ گئے. 3 دن ہوئے اور کہا ہے کہ پہلا دیدار رسول کے چہرے کا. لیکن جب کسی کی آنکھیں بند ہے تو اسے پتہ ہی کیسے چلے گا کہ وہ کسے دیکھ رہا ہے نا توجہ؟ لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے شب ہجرت آنکھیں جب بند کر لی تو پروردگار عالم کی مرضیوں کو خرید لیا, محسوس کر لیا رسالت کو, اور اپنی بصارت کو, بینائی کو بچا کر سجا کر چہرے رسول کا دیدار کیا. کہا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے تیرا چہرہ دیکھوں گا. اب اس دیدار کے مرحلے میں بیٹا علی کا علی سے کچھ آگے نکل گیا. کیونکہ علی نے کہا کہ سب سے پہلا دیدار تیرے چہرے کا کر رہا ہوں, حسرت یہی ہے کہ سب سے آخری دیدار بھی تیرا ہی کروں. لیکن پہلا دیدار تو علی نے کیا رسول کا, آخری دیدار رسول کا نہیں کیا. لیکن عباس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. جب تک کہ آغوش حسین کو محسوس نہ کر لیا تب تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی. کمالا پہلا دیدار بھی تیرا ہی کروں گا اور آخری دیدار بھی تیرا ہی کروں گا. یوں عباس نے اپنی بینائی کو سجانے میں علی کی زینت کو پار کر دیا, علی کی بینائی کو گویا اور مزین کر دیا اور سجا کر پیش کیا. یوں دیکھ لیا. رسول اکرم نے بھی دیکھا تو عجیب جملے ارشاد فرمائے. اسی وقت یعنی تبھی سے طے ہو گیا تھا یہ عین اللہ وجہ اللہ, یہ بعد میں نہیں ہوا. جیسے ہی دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی بچے کو جب دیدار کرنے آتے ہیں گھر میں لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی ناک دادا کی ہے, آنکھیں فلاں کے ہیں, ہونٹ ان کے ہیں, یہ ہے وہ. تو جو بچے کے دیدار کی ہے تو تقاضے ہوتے ہیں, اسے جب پورا کیا جاتا ہے. جب علی کے چہرے پر رسول کی نظر پڑی تو رسول اکرم نے عجیب نسبتیں دی کہ یا علی یہ جو تیرا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے, یہ آنکھیں تو اللہ کی آنکھیں ہیں, یہ زبان تو اللہ کی زبان ہے, یہ تیرا وجود اللہ کا جنب ہے. یعنی جسے دیکھ کر زبان رسالت یہ کہے کہ اس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ یہ وجہ اللہ ہے, اتنا حسین ہو جانے کے بعد اسے جس کے ذریعے سے مزین کیا جائے, آخر وہ بیٹی کی زینت ہونے کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ یہ کوئی اب نہیں ہے بلکہ اب وہ ہے جو وجہ اللہ ہے, اب وہ ہے جو ید اللہ ہے, اب وہ ہے جو لسان اللہ ہے, اب وہ ہے جو حسن توحید ہے. پروردگار عالم نے لا الہ الا اللہ کو, لا الہ الا اللہ کو, محمد الرسول اللہ کو, صلوات پڑھ دے بلند, کیا کیا اس نے؟ لا الہ الا اللہ کو, محمد الرسول اللہ کو اس نے علی ولی اللہ سے سجایا. یعنی آج جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی زینت ہے, جو آج کلمہ محمد الرسول اللہ کی زینت ہے, وہ کون ہے بھائی؟ علی کو. یعنی اب مومنین سے تو محال ہے, مومنین سے تو ممکن نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے اعتبار سے جو کہا جاتا ہے بھائی فی الفرض کر لیجئے, ساری چیزیں کر لیجئے, نام علی اگر نہ ہوتا تو آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو علی کے بغیر اللہ کو جانتے یا مانتے ہیں, کتنی زیادہ روکھی توحید ہے.
کوئی حسن نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو اللہ سے ڈر ہونے لگے گا، ڈر ہونے لگے گا، یہ کہہ کر کہ بھئی آپ کو لگے گا کہ بھئی وہ انتقام لینے والا ہے، آپ کو لگے گا کہ وہ مارنے والا ہے، آپ کو لگے گا کہ سزا دینے والا ہے۔ جب ان کے پاس جا کر آپ توحید ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایسے ہی ملے گی، کچھ ہوتے ہی سر قلم ہو جائے گا، یہ ہوتے ہی ہاتھ قلم ہو جائے گا، ایسے ہوتے ہی زبان قلم کر دی جائے گی، آپ کو لگے گا بھئی یہ کون ہے، یہ کوئی پالنے والا ہے یا یہ کوئی ظالم ہے جو مسلط ہو گیا ہے۔ اتنا زیادہ خوف بیٹھا ہوا اللہ کے نام پر، کیونکہ علی نہیں ہے۔ لیکن جب کسی علی کے چاہنے والے سے پوچھا جائے کہ بھئی اللہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ وہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کے انبار لے کر اس کی رحمت کے بارگاہ میں پہنچ گیا تو میں نے اسے ایسے پایا کہ مجھے کہنا پڑا یا سری الرضا، اے وہ جو اپنے بندوں کو معاف کرنے پر جلد راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حسن، یہ خوبصورتی توحید کی علی کے نام سے ہے، رسالت کی شان و شوکت و عظمت و عصمت علی کے نام سے۔ جس علی کے ذریعے سے توحید اور رسالت کو سجایا گیا ہو، جب اس علی کو سجانے کی بات آئی تو اس علی کو جس زینت سے مزین کیا گیا اس کو پکارا گیا زینب کہہ کر۔ اسی لیے ہمیں اس لقب کو سمجھنے کے لیے پہلے خود کو بھی تو سجاوٹ سے گزرنا ہوگا۔ بھائی توجہ ہے نا؟ اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں، عجیب و غریب ٹیڑے بنگے بال، ڈھنگی نہیں کوئی بال کٹانے کا، بڑے بڑے ناخن آتے ہی سامنے نظر پڑ جائے، کپڑے کیسے، مزاج کیسا، فالسا، یہ سب کیا ہے؟ جب ایسے ہمارا لائف سٹائل ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ سجانا ہوتا کیا ہے؟ یعنی اسکول میں جب تک ٹیچر مار کے نہ بھیجے کہ بھائی بال کٹواؤ اس کے ناخن کاٹ کر بھیجو، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، یہاں تک نوبت آ گئی، تب جا کر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ارے ہاں اس کے ناخن بڑھ گئے۔ ابھی یہ کیسی زندگی ہے؟ کھانا ہمارا خراب ہو گیا، رہنا ہمارا خراب ہو گیا، سہنا ہمارا خراب ہو گیا، لائف سٹائل ہمارا خراب ہو گیا، کوئی چیز کی سجاوٹ نہیں، گھر میلا، لوگ میلے، دل میلے، نیتیں میلی، سب میلا۔ اب ایسے میں اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی زینت کا بڑا ثواب ہے تو اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے یہ صرف اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ ذکر اہل بیت وہ راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں گزارا جاتا ہے تاکہ معرفت و مودت کی حقیقت تک پہنچا جائے۔ لیکن کچھ عجب دنیا چل رہی ہے، یعنی نام دے دیا فیشن کا، اب بال کٹا کر اگر آئے تو ایسے مانو کہ جا کر آپ دیکھ لیں تو زو میں بندروں کو کمپلیکس ہو جائے کہ بھئی یہ اس نے کیسے ہمارے جیسے بال کٹا لیے۔ تو یہ ایسی زندگی نہیں چل سکتی۔ ناخنوں کا عالم یہ کہ خونخوار جانور، شیر، چیتے، ان کو کمپلیکس ہو جائے، کہیں یہ ہمارا شکار نہ کر لے۔ تو ایسی زندگی ہم نہیں اگر رہیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مزین کسے کہتے ہیں۔ بھائی اب کالج میں، اسکول میں یہود و نصارہ، ہندو وغیرہ یہ سب سکھائیں گے کہ کیسے رہنا ہے، جبکہ پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام والے ہیں۔ تو اسلام نے تو پاکیزگی کو، طہارت کو آدھا دین قرار دیا۔ بھائی اگر تمہارے دین کو بانٹ دیا جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ساری چیزیں یہ آدھے میں، اور باقی کا پورا آدھا وہ طہارت میں۔ تو اتنا زیادہ جس دین میں طہارت اور پاکیزگی پر، سجاوٹ پر زور دیا گیا ہو، وہاں پر اگر ہم نے کبھی بھی زینت کا خیال نہیں کیا تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس ذات مقدس کے اسم کے پیچھے کیا اسرار ہے؟
جس کے ذریعے سے اللہ نے علی ولی اللہ کو سجایا ہو۔ اب دیکھیے کیا کہیں خدمت میں آپ کی، ایک آیت کا ایک جملہ ارادہ تھا ذہن میں، بیچ ادھر نہ ہو جائے لیکن کیونکہ ٹائم ختم ہوتے ہوتے وہ رہ جائے گا۔ مولا کائنات کو رسول اکرم نے نسبت دی، ارشاد فرمایا کہ تیری مثال یا علی ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں قل هو اللہ احد، مثال تیری ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں جیسے قل هو اللہ احد ہے ویسے ہی تیری مثال ہے۔ اسی وجہ سے ملائے کائنات میں وہ کمالات پائے جاتے ہیں جن کمالات کا تذکرہ سورہ توحید میں ہوا، جس کو امت کو ایزیلی طور پر یوں سمجھایا رسول نے کہ تو سورہ قل ہو اللہ جیسے یوں ہے کہ جس نے قل ہو اللہ ایک مرتبہ پڑھا، جس نے قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھا، اس نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ تو سورہ توحید یوں ہے کہ جس نے تجھے زبان سے قبول کیا اس کا 1/3 ایمان پورا ہو گیا، جس نے تجھے اعضاء و جوارح سے تسلیم کیا اس کا 2/3 ایمان پورا ہو گیا، اور جس نے تجھے دل سے بھی تسلیم کر لیا اس کا پورا ایمان کمپلیٹ ہو گیا۔ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا نام لیوا ہے تو بھئی اب دیکھیے اسے ہم سپورٹ تو ہم کر نہیں سکتے اس دنیا میں کہ بھئی آپ نے کیا کیا نام کیا، اب یہ وہ جانے جس کی محبت ہے، اور جو نام لینے والا ہے وہ جانے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بیچ میں داخل کہاں سے ہوگا۔ لیکن صرف نام بھی لینے والا آپ کو نظر آ جائے تو ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ خیاس نہ کریں، بھئی ہم چھوڑ دے اس کو، جس کا نام لے رہا ہے اسی کے حوالے کر دے، بھئی مولا تو جانے یہ جانے، اب میرے ساتھ جم رہی ہے تو ایک بات ہے، اگر نہیں تو پھر بھئی اپنی جگہ رہے، میں کچھ بول نہیں سکتا اس کو کیونکہ تیرا نام لیتا ہے توجہ، نام ہی لے رہا ہے مگر اس کا 1/3 ایمان ہوا اعضاء و جوارح سے اگر کام کر رہا ہے علی کی اطاعت میں 2/3 ہو گیا، اگر دل میں اس کے الفت اتر گئی تو پورا ایمان کمپلیٹ ہو گیا۔ تو کیونکہ سورہ قل ہو اللہ احد کی تاثیر یہ ہے کہ جس نے 1 مرتبہ اسے پڑھا اس نے 1/3 قرآن پڑھی، جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھی اس نے 2/3 قرآن پڑھا، جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ ویسے ہی علی کو بھی زبان، اعضاء و جوارح اور دل سے تسلیم کیا تو پورا ایمان ہو گیا، یوں کہا گیا۔ تو اب سورہ توحید کی مثال علی سے جڑ گئی، لیکن اس سورہ کے بہت سارے ناموں میں ایک نام ہے اس کا اخلاص، سورہ اخلاص۔ تو اب دیکھیے اخلاص کی وہ جملے تک شاید پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن مولا نے کیا کہا کہ بھئی اخلاص کیا ہے؟ یہ خلوص، خے لام صاد، یہ روٹ ہے، اس سے لفظ بن گیا خالص، اس سے لفظ بن گیا مخلص، اس سے لفظ بن گیا خلوص، اس سے لفظ بن گیا اخلاص، یہ سارے اسی سے بنے۔ تو اب ہمارے پاس اردو میں دنیا میں بول چال میں اب مشہور ہے خلوص، لوگ کہتے ہیں بھائی ان میں خلوص نہیں تھا یا ان میں خلوص تھا۔ کیا چیز ہے یہ خلوص؟ خلوص ایک سجاوٹ کا نام ہے، سجاوٹ جو نیت کو سجاتی ہے۔ بھائی جیسے لائٹ کے ذریعے سے ہال سجایا گیا، جیسے پینٹ کے ذریعے سے دیوار سجائی گئی، جیسے کپڑوں کے ذریعے سے بدن سجایا گیا، تو پھر جب نیت ہے تو نیت کو کس سے سجائیں؟ کہ نیت کو جس کے ذریعے سے سجایا جاتا ہے اسے خلوص کہتے ہیں۔ جتنا زیادہ مخلص بندہ
اتنی زیادہ سجی ہوئی نیت. توجہ, جتنا زیادہ اپنی نیت کو پاک رکھ رہا ہے اتنا زیادہ مخلص ہو رہا ہے. تو اپوزٹس کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے نا. اصول دیا گیا کہ بھئی کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی ضد سے اسے سمجھو. تو وائٹ کو بلیک سے سمجھ لو, روشنی کو اندھیرے سے سمجھ لو. تو خلوص کو سمجھنے کے لیے ہے ریا. ریا کہتے ہیں اس کو. ریا کا مطلب کیا ہے؟ ریا کا مطلب دکھاوا اردو میں ہے. دکھاوا اردو میں کہا جاتا ہے. اصل میں عربی میں ریا کے معنی کسی چیز کے مل جانے کے ہے. ریا کا مطلب ہے ملاوٹ ہونا. یہ جو پانی ہے اس پانی کو کہا جائے گا خالص. اس میں اگر ایک قطرہ انک ڈال دی جائے تو پھر یہ پانی ہو گیا ریا. توجہ, کیونکہ ریا کہتے ہیں اسے جس میں کچھ مل گیا. خلوص کہتے ہیں اسے جس میں کچھ بھی نہیں ملا. تو یوں ریا کو پہچانا جائے گا. ریاکار مطلب وہ جس کی نیت میں کچھ ملا ہوا ہے, یا شہرت ملی ہوئی ہے, یا دولت ملی ہوئی ہے, یا لوگوں کے سامنے تعریف کا مزاج ملا ہوا ہے, یا کچھ ایسی چیز ملی ہوئی ہے جو اسے ڈائیورٹ کرے گی خداوند عالم سے ادھر. نہیں کر رہے توجہ؟ وہ اس کا جو نشانہ ہوگا وہ خدا کی مرضی نہیں ہوگی, کیونکہ ریا ہے اس کے دل میں. تو جس چیز کی ریا ہے اس کا نشانہ ادھر ہوگا. وہ نماز اسی لیے نہیں پڑھے گا کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ نماز اسی لیے پڑھے گا کہ اسے نمازی کہا جائے. توجہ, وہ کوئی کام مجلس میں اسی لیے نہیں آئے گا کہ بھئی مرثیہ نوحہ حدیث کوئی چیز پڑھے, بلکہ وہ اسی لیے پڑھے گا تاکہ اسے لوگ پہچانے, یا اسے بدلے میں کچھ مل جائے. کہیں پر بھی کسی بھی چیز میں یہ جو نیت ادھر شفٹ ہو جاتی ہے, شفٹ جس بھی مرضی کی خاطر, جس بھی چیز کی خاطر جو شفٹ ہوتی ہے, اسی وجہ کو اس کی ریا کہا جاتا ہے. اس وجہ سے اسے ریاکار کہتے ہیں. توجہ, اس کی ضد کو خلوص کہتے ہیں. خلوص مطلب جس میں کچھ بھی ملا ہوا نہیں ہے. ارے بھائی جب ملا ہوا نہیں ہے تو پھر کر کیوں رہے ہو؟ نہ تمہیں دولت چاہیے, نہ تمہیں شہرت چاہیے, نہ تمہیں کوئی دوسری چیز چاہیے, تو پھر کر کیوں رہے ہو؟ کہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ جس کے لیے کر رہے ہیں بدلہ بھی اسی سے لے لے. نہیں توجہ نہیں کر رہے بھئی. یعنی فرش عزا بچھایا گیا تو کیوں بھئی, کیوں بچھایا گیا؟ کہا کہ بھئی ہم حسین کی محبت میں بچھا رہے ہیں, بدلہ بھی ہم حسین سے ہی لیں گے. اسے کہتے ہیں خلوص. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا بھئی دیکھو, جس کے لیے اٹھے ہو امید بھی اسی سے رکھو. نہیں توجہ نہیں. یہ وہ جملہ ہے یہ کہ رخصتی کا وہ کلام ہے یہ, کہ اگر شہر بدر ہوتے وقت ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے مولا نہ پہنچتے تو ابو ذر کے لیے محال تھا ربضہ میں ثابت قدمی سے جینا. میں ریگستان میں پوری شہر کو چھوڑ کر اکیلے ایک ریگستان میں ایک انسان کیسے زندگی گزارے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں, کچھ نہیں, کوئی ہمت طاقت ہے. لیکن جو نکلتے وقت مدینے سے پابندی لگا دی تھی حکومت نے, ابو ذر کو کوئی چھوڑنے نہیں جائے گا, سی آف نہیں کرے گا, کوئی رخصت نہیں کرے گا. سب نے پابندی, کوئی نہیں, ابو ذر اکیلے جا رہے تھے. تو مولا کائنات کی سواری آئی, حکومت آ کر کھڑی ہو گئی کہ وہ حکم خلیفہ ہے کہ ابو ذر کو کوئی چھوڑنے نہ جائے. علی نے کہنے والے کو تازیاں نہ مار کر بڑھا دیا. نہیں کر رہے توجہ.
کل کی مجلس سے موضوع مل رہا ہے اور یہاں پر یہ لے کر بیٹھ گئے کہ بھئی اگر امامت کو لوگ آ کر گھیر لے تو ایسی صورتحال میں کوئی اگر مجبور کر دیا جائے تو ہم آگے تو نہیں کہیں گے اب کل بات ہو گئی زبان میں طاقت نہیں ہے ہماری بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے. لیکن امام نے جب بتایا کہ بھئی ہماری خود ہے تو ساری کی ساری خلافت خاموش کونے میں چلی گئی کہ بھئی علی کو جلال ہے، خبردار نہ روکنے جانا، ابو ذر کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. تو ابو ذر کو رخصت کر رہے تھے. رخصت کرتے وقت جو ایک خطبہ علی نے دے دیا، بس وہی خطبہ وہ طاقت بن گیا جس کے ذریعے سے ابو ذر نے مرتے دم تک ربضہ میں ثابت قدمی سے زندگی گزاری. اس کے علاوہ ابو ذر کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. کیا جملہ تھا اس میں مولا نے کہا دیکھو ابو ذر کیا سٹیٹمنٹ ہے، کیا سٹیٹمنٹ. جواب نہیں ہے، مر جائے اگر انسان تو کچھ نہیں کیا. اس جملے کے آگے فرماتے ہیں ابو ذر ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کا خوف ہے. سٹیٹمنٹ دیکھیے، ابو ذر ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کا خوف ہے کہ دنیا خراب ہو جائے گی، اور تم کو ان سے اپنی آخرت کا خوف ہے کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی. تو یوں کرو بھئی، کیا دلیل دی پہلے اور پھر کیا راستہ دکھایا. ان کو تم سے اپنی دنیا کا خوف ہے، تم کو ان سے اپنی آخرت کا خوف ہے. تو یوں کرو کہ جس چیز کا ان لوگوں کو تم سے خوف ہے وہ ان کے حوالے کرو، اور جس چیز کا تم کو ان لوگوں سے خوف ہے اسے بچاؤ اور اسے لے کر یہاں سے نکلو. اور یاد رہے ابو ذر، یہ جو تمہیں غصہ آ رہا ہے نا، تاراج کر دیا تھا ابو ذر نے خلافت کو. پکڑ کر گریبان پکڑ لیتے تھے لوگوں کی، ڈانٹ ڈپٹ کر بآواز بلند سب کے سامنے اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے غیظ و غضب میں، جب دیکھتے تھے کہ بھئی آل امیہ مال غنیمت کو بیت المال کو کیسے لوٹ رہی ہے اور کیسے تباہ کر رہی ہے. تو ابو ذر کو غصہ آتا کہ بھئی یہ غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا پیسہ ہے، انہیں وہ کیسے پریشانیوں میں جی رہے ہیں اور تم لوگ ہو کہ خزانہ بھرے بیٹھے ہوئے ہو. اس بات پر ابو ذر کو غصہ آتا کہ بھئی ضرورت مند والے کو پہنچاتے کیوں نہیں. تو شام میں بھی یہی چل رہا تھا. شام سے وہ پریشان ہو کر اس نے ابو ذر کو مدینہ بھیج دیا. مدینے میں آتے ہی مدینے والے پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا کرے اگر ابو ذر اب دلیل کو تو کاٹ نہیں سکتے. ابو ذر کے پاس جو دلیل ہوتی اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا. کہا کیا کریں، ایسی مصیبت آ گئی سر پر. بہرحال فرمان جاری کر دیا ابو ذر کو شہر بدر کر دیا جائے. تو ابو ذر شہر بدر جاتے وقت مولا نے خطبہ دیا. اب سٹیٹمنٹ میں کہا کہ دیکھو ابو ذر، ان کو تم سے اپنی دنیا کا خوف ہے، تم کو ان سے اپنی آخرت کا خوف ہے. تو یوں کرو کہ ان کی دنیا کو ان کے حوالے کرو، اور جس کا تمہیں خوف ہے ان سے اسے محفوظ کرو اور یہاں سے جاؤ. اور یاد رہے یہ جو تمہیں غصہ آ رہا ہے، توجہ، یہ جو تمہیں غصہ آ جاتا ہے تو جس کی خاطر یہ غصہ آیا ہے اپنے غصے کا بدلہ بھی اسی سے طلب کرو. کیا جملہ ارشاد فرمایا، کیا آئین دے دیا قیامت تک. ارے بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو فیور جتانے کی؟ آپ نے کسی کی مدد اس کی خوشی کے لیے کی ہے، یا اس نیت سے کی ہے کہ وقت پڑنے پر وہ بدلہ دے، یا اس نیت سے کی کہ 4 لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دے کہ بھائی میں نے اس کی مدد کی. مولا نے کہا بھائی کس کے لیے اٹھے ہو؟ کہا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر رہے ہو تو پھر وہ چاہے آپ کو تانا ہی کیوں نہ دے کہ بھائی ضرورت کے وقت ہی ہمارے کام نہیں آتے، تو تانا سن کر بھی خوش رہو، کیونکہ آپ کو اس کے تانے سے مطلب ہے نہ اس کے شکر سے مطلب ہے. کیا جس کے لیے ہے بدلہ بھی اسی سے طلب کرو. ایک یہ جملہ اگر ساری شیعت کو سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی کسی سے ناراض ہونے والا نہیں ملے گا. کوئی کسی سے ناراض ہونے والا نہیں ملے گا.
یہ ہم ایک دوسرے سے اسی لیے ناراض ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے امیدیں لگا لی ہے. اچھا میں نے کل تو سلام کیا تھا, آج انہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا, چلو لہٰذا. مولانا نے کہا بھئی یہ کیا ہے, تم نے کیوں کیا سلام؟ حکم پروردگار کی خاطر کیا نا, یہی تو ہے نا. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم, اس کا حکم ہے. ہماری آیتوں پر نشان رکھنے, ہماری نشانیوں پر ایمان رکھنے والا کوئی تمہارے سامنے آئے تو فوراً اسے سلام کرو. تو بھئی آپ اس کے حکم کی تعمیل میں سلام, اب وہ سلام کرے یا نہ کرے, جواب دے یا نہ دے, یا کہ لوگوں کے سامنے بدنام کر دے کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتا, اس سے مطلب نہیں ہے. اب صرف اس کی مرضی کی خاطر کر رہے ہیں. توجہ ہے نا. تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو, اگر انسان بزرگ کے اس نسخے میں کہ بھئی اگر تم اس بات کو سمجھ لو کہ بزرگ کہ تمہیں کسی سے بدلہ نہیں چاہیے, تو پھر انسانیت کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوگی. یہ ناراضگیاں اسی لیے ہے کیونکہ ہم امیدیں لگا لیتے ہیں, پھر جب امید پوری نہیں ہوتی تو ناراض ہو جاتے ہیں, پھر نا اتفاقیاں چلنے لگی. تو مولانا نے کہا دیکھو بزرگ, خبردار دل میں اس کی رضا کے علاوہ کوئی آنے نہ پائے, اسی کو خلوص کہتے ہیں. کہ اس خلوص کے ذریعے سے اپنی نیت کو سجاؤ, کیونکہ پروردگار عالم اعمال کی جزا نیت پر دیتا ہے, اور نیت جتنی زیادہ مخلص ہو اتنی ہی بڑی عمل کی جزا ہوتی ہے. توجہ. دیکھیے سجاوٹ کا مضمون ہے, آغاز تو ہم نے کر دیا ذہن پر, اب پروردگار عالم جہاں لے جائے, کیونکہ سجانا یہ آسان کام نہیں. اس کے لیے مودت شرط ہوتی ہے. مودت, جب تک آپ کا دل کسی سے نہ جڑے تب تک آپ کوئی چیز نہیں سجاتے. یعنی زینت دلیل ہے اس بات کی کہ دل جڑے ہوئے ہے نا. نماز میں جب آپ نماز کو سجائیں, روزے کو سجائیں, حج کو سجائیں, زکوٰۃ کو سجائیں, تو یہ سجانا دلیل بنتا ہے نا اسے اللہ سے محبت ہے. یہ صرف اپنی لالچ میں نہیں پڑ رہا کہ جنت مل جائے یا جہنم سے بچ جائے, محبت کرتا ہے اس سے, اسی لیے اس کی خاطر سج رہا ہے. سج دھج کر عبادت گاہ میں آتا ہے کہ بھئی اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. لیکن ظاہر کی سجاوٹ بھی بہت ضروری تو ہے, مگر کوئی کام کی نہیں اگر باطن سجا ہوا نہ ہو. باطن میں جو دل کی گہرائیاں ہیں, اس دل کی گہرائیوں کو الفت علی کے ذریعے سے سجایا جاتا ہے. بغض علی باطن کو بد شکل کر دیتا ہے. بغض علی عداوت اہل بیت باطن کو بدصورت بدترین کر دیتی ہے, اور علی اہل بیت اطہار کی مودت کے ذریعے سے باطن سج جاتے ہیں. تو بڑا کام تو ہو گیا, اب صرف ظاہر کو سجانا ہے. یہ 5 روز خدمت میں آپ کی زینہ ان کے عنوان سے مجالس میں کوشش یہی ہوگی کہ اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہمیں آخر کیسے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر سجانا ہے, تاکہ جب ہم اس منزل کو سے گزر جائے, سج دھج کی منزل سے طے کرتے ہوئے آگے بڑھے, تب ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ زینب کہتے کسے. جتنے فضائل اسلام میں آپ کو ملیں گے اس لقب میں, اتنے ہی مصائب بھی چھپے ہوئے ہیں. اب یہ خمسہ شہزادی کی شہادت سے منسوب ہے. ہم انشاءاللہ 5 روز اسی ذات مقدس کے مصائب خدمت میں آپ کی پڑھیں گے. اب پڑھنے کو بچ بھی کیا گیا بتائیے, جس کے ذریعے سے اللہ نے علی کی ولایت کو سجایا ہو, اس کے ساتھ دنیا کا سلوک یہ ہے کہ وہ تڑپ رہی ہے بے مخنہ و چادر ہونے کی وجہ سے, اور اسے بازاروں اور درباروں سے گزرنا پڑ رہا ہے. چھوٹا سا ایک جملہ مجلس تمام کر رہے ہیں کہ واقعہ کیا تھا. واقعہ یہ تھا کہ
کوفے میں جب بعد جنگ جمل مولا کائنات نے کوفے کی طرف ہجرت کی اور کوفے میں علی کی آواز گونجنے لگی، خطبات بیان ہوئے، فرامین بیان ہوئے، احکام بیان ہوئے، کیا کیا بیان ہوئے، ایک دیکھتے ہی دیکھتے کوفے کی سرزمین نرش اعظم کی طرح ہو گئی کہ بھئی وہاں پر آمد حجت پروردگار ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں کوفے کی خواتین کو یہ حسرت پیدا ہوئی کہ بھئی ہمیں اگر دین کی کوئی بات حاصل کرنی ہو تو ہمارے پاس اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے کسی تک رسائی نہیں ہے۔ یہ التجا مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو مولا نے کہا کہ ہاں تمہاری یہ خواہش بجا ہے کہ تمہاری التجا، ہم تمہارے دین کے احکامات کے سوالوں کے جواب کے لیے ہم ایک ذات کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر علی نے طے کیا کہ اپنی بیٹی کو مدینے سے کوفہ بلائے۔ تو روایت ہم نے پڑھی تھی عشرے میں آپ کے سامنے، وہ پڑھیں گے نہیں، بس ایک سوال پر مجلس تمام ہے۔ مولا نے کیا کیا؟ مولا نے ارادہ کیا کہ جو اپنی بیٹی ہے مدینے میں، زینب کو مدینے سے کوفہ بلا لیں گے تاکہ کوفے کی خواتین کو جو کوئی بھی سوال ہو یا دین کے بارے میں جو بھی سیکھنا چاہتی ہو وہ زینب سے سوال کر لیں گے، تعلیمات حاصل کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا، اس طرح ایک تواضع برقرار رہے گا۔ یہ کہہ کر مولا کائنات نے اپنے بچوں کو، بنی ہاشم کو، حسن حسین کو، عباس کو، اپنی اولاد کو کوفے سے مدینہ بھیجا اور کہا جا کر اپنی بہن کو لے کر آنا، کہنا کہ بابا نے یاد کیا ہے اور بلا رہے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ جب آ جائے گی تو کوفے میں لے کر داخل نہ ہو جانا، بلکہ آ کر دروازے پر رک جانا اور ہمیں اطلاع کر دینا تو ہم آئیں گے اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے۔ بنی ہاشم نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے علی کا حکم تھا۔ مدینے سے شہزادی کو لے کر کوفے کے دروازے تک پہنچ گئے، پہنچ کر کاروان رک گیا۔ مدینے میں جا کر خبر دی کہ بابا آپ نے جسے طلب کیا تھا، آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹی آپ کی دروازے کوفہ تک پہنچ گئی۔ اب کوفے کا حاکم ہے، کائنات و کونین کا امیر ہے، وہ زینب کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ وہ جاہ و حشم، وہ شان و شوکت، وہ وقار کہ سارا کوفہ دیکھ رہا تھا، نہ جانے وہ کون سی شہزادی آ رہی ہے جس کے لیے عالمین کا امام استقبال کے لیے جا رہا ہو۔ یوں مولا کائنات کوفے کے دروازے تک آئے، اب رک گئے۔ اب یہاں پر جو مکالمہ ہے اس مکالمے کی خاطر خدمت میں آپ کے مثال بیان کر رہے ہیں جس پر شاید مجلس تمام ہو کہ باپ اور بیٹی کے رشتے کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد عطا کی ہے تو کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے رشتے کو دیکھیے گا تصور کر کے، اور نہیں تو پروردگار عالم مومنین کو اولاد عطا فرمائے، جو مومنین موجود ہے ان کی آغوش میں بیٹی عطا فرمائے، تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ بیٹی کا باپ سے رشتہ کیا ہوتا ہے، باپ کا بیٹی سے رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب بیٹی کے ساتھ زندگی بسر ہوتی ہے تو آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اس بات کا تصور کیجئے کبھی، کیا کبھی کسی ایسے باپ کو دیکھا ہے جو جب اپنی بیٹی کو لے کر کہیں سے گزر رہا ہو تو اسے بازار کے راستے سے لے کر جائے؟ لیکن یہ غربت علی کے حصے میں آئی تھی۔ کوفے کے دروازے پر پہنچ گئے، محمل کے قریب آئے زینب کی، اور جب اندر داخل ہونے کو تھے تو آ کر قریب کہا کہ میری بیٹی ذرا محمل سے اپنا چہرہ باہر تو نکالنا۔ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، جو باہر دیکھا تو باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، غور سے دیکھ لے زینب، یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ نہ جانے علی کے دل کے کتنے ٹکڑے ہو گئے یہ جملہ کہتے کہتے، کیونکہ کبھی کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جو اپنی بیٹی کو شہر کے راستوں سے واقف کرا رہا ہو۔ یہ مصیبت علی کے حصے میں آئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نظر دروازے پر کر لی زینب نے، پھر چہرے کو اپنے محمل میں کر دیا، کاروان آگے بڑھا،
کوفے میں داخل ہوئے. بس اب باپ ہونے کی حیثیت سے تصور کر لے کہ راستے سے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے گھر کو بھی جا سکتے تھے، لیکن علی نے کاروان کو وہاں سے لیا جہاں سے کوفے کا بازار نظر آتا تھا. اور جب وہاں سے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ کاروان کو روک کر پھر قریب آئے اور کہا ذرا محمل کے پردے کو ہٹانا زینب. جب شہزادی نے محمل کے پردے کو ہٹایا تو پھر باپ اپنے دل کو تھام کر بیٹی سے کہہ رہا ہے غور سے دیکھ لے زینب، یہ کوفے کا بازار ہے. اب جب یہ منزل آئی تو ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا بابا مجھے یہ حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ مجھے کوفے کا دروازہ کیوں دکھا رہے ہو، آپ کوفے کا بازار کیوں دکھا رہے ہو؟ بھئی بازار ہو، دروازہ ہو، کوفے کے راستے ہو، یہ آپ عباس کو دکھائیے، بھیا حسن کو دکھائیے، بھیا حسین کو دکھائیے، بھلا ان راستوں سے میرا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال 40 ہجری سے پہلے علی سے ہو رہا تھا. علی سر جھکا کر آنسو بہا رہے تھے کہ ابھی اس کا جواب تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا زینب، لیکن 61 ہجری میں ایک روز تجھ پر ایسا آئے گا جب اسی کوفے میں تیرا داخلہ ہوگا، 9 کے نیزہ پر سر حسین بلند ہوگا، تو اپنی نگاہوں سے سر حسین کو دیار بدیار اور خود کو بے مخنا و چادر کوفے کے راستوں سے گزرتا ہوا دیکھے گی. دروازے کو بھی پہچان لے، بازار کو بھی پہچان لے کہ یہی وہ راہیں ہیں جہاں سے تجھے رسن بستہ گزرنا ہوگا. زینب لا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.